بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سین شین کے تختی شروع کریں گے۔ سین شین صاد ضاد اور اس جیسے حروف جو ہیں، میں نے جیسے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بیضوی دائرہ جو ہے وہ آدھا لائن کے نیچے آتا ہے، تو اس میں سے اب سین کی شکل آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو سین کا اس کے دانت نہیں بنتے ہیں، اکثر بچے اس کو بناتے ہوئے اس کی یوں دانت نکالتے ہیں، تو یہ دانت نہیں بنیں گے۔ اور دوسری چیز کہ اس کی شکل سیڑھی کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، یوں کر کے اکثر بچے اس کو بھی یوں بنا دیتے ہیں سیدھا، تو یہ اس طرح کا سیدھا نہیں بنے گا بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا۔ اور تیسری چیز، جیسے یہ دانت بناتے ہیں، دانت نہیں ہوں گے، یہاں سے بھی یہاں تک لانے کے بعد اس کو یہیں سے آپ نے یوں کرنا ہے، تو یہ سین کی شکل بنے گی۔ اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا سیدھا نہ ہو اور اس کے دانت نکلے ہوئے نہ ہوں، ورنہ دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک دوسرا سین ہوتا ہے، جہاں پر دو سین یا دو شین اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے ایک سین کو جو ہے لمبائی میں لکھا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ شین ہی ہو، لیکن جہاں پر دو سین یا دو شین اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے ایک کو لمبا کر کے لکھنا ہوتا ہے، تو اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر مثال کے طور پر شین ہو تو ہم نے اس کے 3 نقطے ڈال دینے ہیں، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ اس سے کیا جاتا ہے کہ یہ سین ہے یا شین ہے، تو اس کا اشارہ جو ہے اس سے کیا جاتا ہے اور باقی شین کو یوں کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ سے اس کو شروع کرنا ہے اور نیچے کی طرف لے جا کر پھر یہاں سے ہلکا اس کو اوپر اٹھانا ہے، یعنی ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ اس سے اتنا آدھا نیچے ہوگا، تو یہ آپ کی یوں شکل بن جائے گی شین کی۔ بیضوی دائرہ وہی رہے گا جو باقیوں کا ہے۔ تو اس کے ساتھ سین اور شین یہ 2 حروف آپ کے بن جائیں گے۔ اگر آپ اس میں سے بیضوی دائرہ سیکھ لیں تو آپ کا سین ہو یا شین ہو، دونوں جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صاد کی شکل جو ہے وہ دیکھ لیں۔ صاد کی شکل جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا جو ہے اس کا وہ منہ بنانا ہے اور یہاں سے لانے کے بعد اس کو وہی بیضوی دائرہ دے دینا ہے، تو یہ آپ کا صاد بن جائے گا۔ اور اگر اس پر آپ نقطہ ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کا ضاد بن جائے گا، تو گویا کہ حرف ایک ہی ہے، ایک سیکھنے کے بعد صرف نقطے کی وجہ سے آپ کا حرف تبدیل ہو جائے گا۔ اگلا حرف اس کے بعد آتا ہے صاد ضاد کے بعد توے کا۔ توے کی شکل جو ہے وہ آپ سیکھ لیں، یہ شکل ہوتی ہے توے کی۔ بنانے کا طریقہ کہ یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنے کے بعد لائن کے اوپر ہی سے رکھنا ہے اور اس کا جو ڈنڈا ہے وہ اپنے درمیان میں رکھنا ہے۔ اکثر بچے یہاں ڈال لیتے ہیں یا کچھ یہاں پر ڈال لیتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ صحیح درست ہے اور اس طرح درمیان میں اس کو ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اس کو نقطہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی توے کے بعد زوے بن جاتی ہے، اور اگر نقطہ اس پر نہ ہو تو یہ آپ کا توے ہی رہ جائے گا۔ اگلا جو حرف ہے آپ کا وہ عین ہے۔ جس طرح آپ نے پچھلے سبق میں جیم کی فیملی میں سے جیم کو سیکھ لیا تھا، تو چیز وہی ہے، لیکن تھوڑا سا جو اس کا اوپر منہ چینج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ سیکھنا ہے۔ یہ عین کی شکل کا جو فرق والا حصہ ہے وہ یہ ہے، باقی جس طرح ہم نے ہے میں بنایا تھا اسی طریقے سے عین کو بھی اسی طریقے سے سیم بنائیں گے، اور جیم کی بیضوی دائرے والی شکل جو ہے وہ باقی رہے گی، صرف اوپر عین کا منہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور اس کو آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے۔ اگر اس پر آپ نقطہ ڈال دیں گے تو یہ آپ کا عین غین
اور اگر آپ نے نقطہ نہیں ڈالا تو یہ آپ کا عین رہے گا۔ تو گویا کہ آپ نے ایک حرف سیکھنا ہے اور دوسرا اس سے خود بخود آپ کو آتا جائے گا۔ اب فے کی شکل جو ہے وہ بے کی طرح ہی ہے، لیکن صرف ایک چیز کا فرق ہے، جو اس کو بے سے فے بناتی ہے وہ اس کی اوپر والا منہ ہے، جو کہ آپ کو فے اور بے میں الگ سے دکھائی دیے گا۔ باقی جو بے کی شکل تھی جس طریقے سے میں نے بتایا تھا اسی طریقے سے سیم ہوگی، صرف یہاں پر آپ نے اس کو نقطہ دے کر فے بنا دینا ہے۔ تقریباً حروف جو ہے اردو کے آسان ہیں، صرف تھوڑی سی دلچسپی کے جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں دلچسپی ظاہر کریں تو آپ کی لکھائی جو ہے وہ اور حروف کی بیٹھک جو ہے وہ درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ فے کے بعد آپ کا اگلا حرف جو شروع ہوتا ہے وہ قاف ہوتا ہے۔ قاف میں آپ لوگ دیکھیں وہی فے کی طرح اس کا اوپر منہ بنے گا، جو کہ ٹرائی اینگل کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ٹرائی اینگل ہونا چاہیے تھا اور یہاں پر بھی ٹرائی اینگل کے بعد یہاں سے جس طرح سین شین اور صاد ضاد کے بیضوی دائرے تھے تو یہاں پر آپ کا وہی بیضوی دائرہ بیٹھے گا، اور بیضوی دائرے میں جیسے میں نے پہلے سبق میں بتا دیا تھا کہ بیضوی دائرہ جو بھی ہوگا وہ آدھا لائن سے نیچے ہوگا، تو اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قاف کے بعد کاف، جس کو عام طور پر اس کو قینچی والا قاف کہتے ہیں اور اس کو ڈنڈے والا کاف۔ کاف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے کی شکل جو ہے وہ اور کاف کی شکل ایک جیسی ہے، فرق جو ہے وہ کہاں پر آئے گا، صرف اس ڈنڈے کا ہوگا، باقی جو ہے وہ آپ کی وہی بے والی شکل ہوگی۔ اچھا، اس میں جو بچے غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے کاف کا ڈنڈا ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ والا ڈنڈا یا بالکل سیدھا ہوتا ہے یا بالکل یوں ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان والی جو شیپ ہوگی یہ اور یہ بالکل سیدھا ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ نہ آپ نے یہ والا طریقہ کرنا ہے اور نہ آپ نے یہ والا طریقہ کرنا ہے، یہ درمیان والا ہے جو کہ درست اور صحیح ہے، اور اسی طریقے سے جو لائن ہے وہ یہ والی سیدھی ہوگی، یہ بھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی دلچسپی ظاہر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ اشکال جو ہیں جو آپ کو پہلے سے بھی آتی ہیں، صرف اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو وہ درست ہو جائے گی۔ کاف کے بعد اگر ہم اس کو دوسرا وہ ڈنڈا ڈال دیتے ہیں تو وہ گاف بن جائے گا، ورنہ جو ہے وہ کاف ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ کی شکل آتی ہے کاف گاف کے بعد لام کی۔ لام بھی آسان ہے، بلکہ باقی ان کی بنسبت جو ہے زیادہ آسان ہے کہ اس کا صرف آپ لوگوں نے اس کو سیدھا الف کی شکل ڈالنی ہے اور اس کے نیچے آپ کا بیضوی دائرہ شامل ہوگا، جو کہ آپ نے سین شین اور عین غین وغیرہ جیسے حروف میں آپ لوگوں نے لکھ لیا تھا۔ تو یہ سیدھی لائن کے بعد آپ نے بیضوی دائرے میں لکھنا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ گول دائرہ نہیں کرنا، کچھ عجیب سی شکلیں جو بن جاتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ لوگوں نے لام کو سیدھا رکھنا ہے۔ لام کے بعد شکل آتی ہے میم کی۔ میم کا یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ٹرائی اینگل کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد اکثر جو ہے بچے بالکل فوراً ہی یوں کر دیتے ہیں اس کو، تو یہ طریقہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو تھوڑا سا آگے لا کر اور پھر جو ہے بالکل سیدھا نیچے لے کر آنا ہے۔ یہ آپ کی میم کی شکل بنے گی، اور اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس طرح جلدی موڑنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ اکثر بچے یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں، تو یہ ٹیڑھی میڑھی شکلیں نہ ہو۔ ٹرائی اینگل بنانے کے بعد تھوڑا سا یوں لے کر آئیں، تھوڑا سا فاصلہ اس کا ہو، اور اس کے بعد بالکل سیدھا نیچے کی طرف لے کر آئیں، اور یہ جگہ آپ کی ٹرائی اینگل بنے گی۔ تو اس سے جو ہے آپ کا میم درست ہو جائے گا، یوں یوں یوں، اور اس کے بعد بالکل سیدھا نیچے کی طرف آ جائیں۔ میم کے بعد نون کی شکل ہے، جس طرح ہم نے لام بنایا تھا اسی طریقے سے نون بنے گا، بس اس میں فرق یہ ہوگا چونکہ لام جو ہے وہ بڑے ڈنڈے والا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو بڑا نہیں کرنا، چھوٹا کرنا ہے، تو یہ آپ کا نون بن جائے گا۔
نون کے بعد واو کی شکل ہوگی جو کہ تھوڑی سی جو ہے اس سے باقی چیزوں سے مختلف ہوتی ہے، دال کی طرح وہ بنے گی۔ اس میں بھی یہ جو شکل ہے یہ ٹرائی اینگل کی طرح موٹا ہوگا، اس کی شکل بنے گی، اور اس کے بعد یہاں سے لا کر اس کو لائن کے اوپر ہی رکھیں گے اور لائن سے نیچے نہیں لائیں گے۔ واو کے بعد آپ کی ہے آتی ہے۔ ہے میں فرق یہ ہے کہ باقی حروف کی طرح نہیں ہے، بس اس کو اوپر کی طرف سے یوں کرنا ہے اور نیچے کی طرف سے یوں کرنا ہے، تو یہ آپ کی ہے بنے گی۔ اس کو یوں یا دوسرے تیسرے طریقے سے نہیں بنانی، اس کو جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جگہ یوں سیدھی ہو اور اس طرف سے یہ لمبائی میں دائرہ بن جائے اس کا۔ اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، تو حمزہ جس طرح ہم نے عین بنایا تھا اسی طرح بنتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، جو کہ پورا اس پر نہیں ہوتا کہ بیضوی دائرے کی طرح، بس صرف اس کو لائن کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس سبق میں ہم نے یہاں تک سیکھ لیا، حمزہ تک۔ انشاءاللہ اگلی چھوٹی ہے اور بڑی ہے آپ کو اگلی سبق میں سکھائے جائیں گے انشاءاللہ۔